پاکستان میں آج پارا چنار لہو لہو ہے، اور آج پانچواں چھٹا دن ہے کہ پارا چنار محاصرے میں ہے۔ اور دوسری طرف سے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ابھی تک کسی ذمہ دار نے بیان تک نہیں دیا۔ یہ خاموشی، یہ تماشائی بنا ہوا ریاستی اداروں کا اور حکومت کا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ ان کی نااہلی ہے یا پھر خود ان کی طرف سے یہ جنگ مسلط ہے؟ اگر ان کی طرف سے نہیں ہے مسلط، پھر بیان دیں، پھر اپنی ریاست کا تحفظ کریں، اپنے پاکستانیوں کا دفاع کریں۔ کیوں نہایت پارا چنار کے مسلمان پاکستانی محاصرے میں ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پر ہیں؟ اور کہہ رہا ہے کہ یہ سنی شیعہ مسئلہ ہے۔ کوئی سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کون سی زمین کا مسئلہ تھا؟ یہ تو گئے تھے ان کے گھر ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ ہماری ریاست نے ان کو بھیجا تھا، ہماری حکومت نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کے بچوں کو پڑھاؤ۔ پھر کیوں ہوا ایسا؟ کس بنیاد پر ہوا ایسا؟ یہ زمین کا تنازع نہیں ہے، زمین فقط بہانہ ہے۔ 5 دن سے پارا چنار کے چھوٹے چھوٹے بچے محصور ہیں، آبادی کے اندر راکٹ لانچر پھینکے جاتے ہیں، جرگے کے نام پر جو ہے پاکستانیوں سے مورچے خالی کروا کے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کروایا جاتا ہے۔ یہ جو کل جرگہ ہوا ہے، اس جرگے میں کیوں ایک تکفیری موجود ہے جو انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر، اس کے ویڈیو کلنگ موجود نہیں ہے؟ آپ نے نہیں دیکھے کہ اس نے دہشت گردی کی جو ہوا بنائی ہے وہاں پہ، جو فضا اس نے بنائی ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ جرگے کے اندر بیٹھے۔ اصلاً اس طرح کا جرگہ کل عدم ہے۔ آپ ایک ہاتھی مر جاتا ہے چڑیا گھر میں، اس کا آپ 20 دن تک آپ جو ہے سوگ مناتے ہو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، اور آج پارا چنار کے اندر 20 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور آپ نے خبر تک نہیں دی۔ آیا یہ پارا چنار کے پاکستانیوں کی جانیں اس ہاتھی سے بھی قیمتی نہیں ہے؟ شیعہ کمیونٹی کے لیے شیعہ وحدت کا علمبردار ہے۔ خبردار کوئی شیعہ اس کو سنی شیعہ جنگ نہ کہے۔ شیعہ مظلوم کے ساتھ ہے، یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے نفوس ہیں، ہماری جانیں ہیں، ہم اپنی جانیں اہل سنت کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان تکفیریوں کو حکومت لگام دے، ان کتوں کو یا تو باہر نکالے یا ان کو جو ہے نابود کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، پاکستانی بھائیوں، مسلمین عزیز، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ چند حقائق آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ بغیر کسی تمہید و مقدمے کے سب سے پہلے یہ بیان کروں گا کہ پاکستان میں آج پارا چنار لہو لہو ہے، اور آج پانچواں چھٹا دن ہے کہ پارا چنار محاصرے میں ہے۔ پاکستان کے 3 طرف فقط غیر پاکستانیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کال عدم تنظیموں نے، تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان و داعش کے باقی ماندہ لوگوں نے ہمارے پاکستانی عزیز بھائیوں پارا چناریوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور دن رات حالت جنگ میں ہیں وہ۔ اور دوسری طرف سے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ابھی تک کسی ذمہ دار نے بیان تک نہیں دیا۔ نہ حکومتی عہدیداروں نے کوئی بیان دیا ہے، نہ ریاستی اداروں نے کوئی بیان دیا ہے، نہ ہی انہوں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ پارا چنار بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ابھی تک کوئی ذمہ دار بھی ٹھس سے مس نہیں ہوا، جبکہ وہاں پر پارا چنار کی 5 لاکھ کی فقط آبادی جو ہے 10,000 طالبان کے محاصرے میں ہے، اور کوئی بیان تک ہی نہیں دیا۔ یہ خاموشی، یہ تماشائی بنا ہوا ریاستی اداروں کا اور حکومت کا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ ان کی نااہلی ہے یا پھر خود ان کی طرف سے یہ جنگ مسلط ہے؟ اگر ان کی طرف سے نہیں ہے مسلط، پھر بیان دیں، پھر اپنی ریاست کا تحفظ کریں، اپنے پاکستانیوں کا دفاع کریں۔ کیوں نہایت پارا چنار کے
मुसलमान पाकिस्तानी मुहासरे में हैं? किस दलील की बुनियाद पर हैं? किस वजह से हैं? आया है कोई ऐसा पाकिस्तानी जिम्मेदार कि जो हमें इस सवालों के जवाब दे? एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से जो नहीं बोले वो तमाशाई बने, लेकिन एक तबका जो और इन जख्मों के ऊपर मिर्चें डाल रहा है और कह रहा है कि ये सुन्नी शिया मसला है। कोई सुन्नी शिया मसला नहीं है। सुन्नी शिया हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते रहेंगे, और भाई हैं। शिया के मराजे का फतवा है कि अहले सुन्नत नफूस है, हमारी जान है। और आज फलस्तीन में सुन्नी भाइयों का शिया दिफा करने वाले हैं, हिजबुल्लाह दिफा कर रही है, ईरान उनको हिमायत कर रहा है। कौन कहता है सुन्नी शिया मुश्किल है? कोई सुन्नी शिया मुश्किल नहीं है। सूरिया सुन्नी मुल्क है, शाम सुन्नी मुल्क है, अक्सरियत सुन्नियों की है, लेकिन शियों ने शाम का दिफा किया है। इस दाइश जैसे मनहूस हुदूद को, इस मनहूस फोड़े को शिया ने खत्म किया है। इस नासूर को शिया ने नाबूद किया। आज शाम जो अहले सुन्नत का मुल्क है, उसका दिफा शिया ने किया है। कौन कहता है शिया सुन्नी मसला है? पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। यह फकत एक गुरु है, तकफीरी, दहशतगर्द, पूरी दुनिया ने जिसको दहशतगर्द करार दिया हुआ है, और इन्हीं दहशतगर्दों को पाकिस्तान में खुली छुट्टी है। यही दहशतगर्द कराची के शहर में खुले आम असलों के साथ घूमते हैं, नुमाइश करते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। यही कराची के अंदर मलऊन यजीद के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये सुन्नी नहीं है। इनको हम सुन्नियों की लिस्ट में असला शुमार नहीं करते, और ना ही खुद अहले सुन्नत इनको भी शुमार नहीं करते। हमने कई बुजुर्ग उलमा अहले सुन्नत से खुद सवालात किए, उन्होंने कहा कि ये इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो लश्कर जंगवी है, चाहे वो सिपाही साहबा है, चाहे वो तालिबान है, ये अहले सुन्नत नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। ये खुद पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान की अदालत के अंदर इनको कल आदम करार दिया गया है, पार्लियामेंट के अंदर इनको कल आदम करार दिया गया है। इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक पाकिस्तानियों के शहर का मुहासरा कर लेते हैं, गैर मुल्की दहशतगर्दों को वारिद करते हैं, और इधर से ना हमारी हुकूमत कोई जवाब देती है और ना ही कोई रियासती इदारा जवाब देता है। अब हम किसके पास ये सवाल करें? और फिर चंद लोग आकर इसको सुन्नी शिया का मसला करार देते हैं। आज भी एक तंजीम जो पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है, नजरियाती पाकिस्तान पार्टी के उन्वान से है, इस तरह से उसका एक सरबराह जो है कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको सुन्नी शिया मसले के बुनियाद पर बयान कर रहा था। अजीज़ मान, मेरे अजीज भाई, आप जवान हो, पढ़े लिखे हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथों में है। क्यों इतनी समझ बूझ नहीं है? क्यों बेबसीरत हो? अगर ये जो है आज की जंग सुन्नी शिया का मसला है या आपके बकुल जमीन का तनाज़ा था, तो आप ये बताओ, वो जो 7 शहीद स्कूल के अंदर किए गए हैं, वो कौन सा मसला था? वो भी सुन्नी शिया मसला था, वो भी जमीन का तनाज़ा था। 7 असातिज़ा को स्कूल के अंदर बेदर्दी के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ शहीद किया गया, और फिर शहीद करने के बाद उनकी तौहीन और बेहुरमती की गई, और उनको तकलीफ और अजियत दी गई। ये कौन सी जमीन का मसला था? ये तो गए थे उनके घर उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारी रियासत ने इनको भेजा था, हमारी हुकूमत ने इनको भेजा था कि आपकी जिम्मेदारी है इनके बच्चों को पढ़ाओ। फिर क्यों हुआ ऐसा? किस बुनियाद पर हुआ ऐसा? ये जमीन का तनाज़ा नहीं है, जमीन फकत बहाना है। इस बहाने के पीछे ताकतें हैं, कुव्वतें हैं कि जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, पाकिस्तानी रियासत को कमजोर किया जाए। ये दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खयानतकार हैं, ये खाइन हैं जो ये काम कर रहे हैं। और हमारा पाकिस्तानियों से ये मुतालबा है, खुद कौम से ये मुतालबा है कि कौम इन खयानतकारों को अपने अंदर से बाहर फेंके। क्यों आखिर पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी हो रही है? शिया कौम पूरी दुनिया में पुरअमन तरीन कौम है। शिया कौम ना फकत पाकिस्तान के अंदर
بلکہ پورے جہان کے اندر، پوری دنیا کے اندر پر امن ترین قوم ہے. ایسی قوم ہے کہ جس نے کبھی بھی کسی کے اوپر پہل نہیں کی، کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، اور یہ سب دنیا جانتی ہے. لیکن شیعہ کی ایک تاریخ ہے، شیعہ ایک تاریخ رکھتا ہے، اور تاریخ کے اندر شیعہ کو ایک امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ جو امام حسین سے لیا، امیر المومنین علیہ السلام سے لیا، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. شیعہ ظلم برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ شیعہ کا مکتب حسینی ہے، شیعہ ملت حسینی ہے، شیعہ کی ایک اصل قرآنی وحدت ہے. شیعہ ہمیشہ اس اصل کو کنار نہیں رکھتا، اپنے سے دور نہیں کرتا. آج اگر پاکستان کے اندر وحدت پہ کام کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، فقط شیعہ ہیں. یہ کہنا کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر دیوانے کے سامنے کی جائے وہ بھی قبول نہیں کرے گا. شیعہ وہ قوم ہے کہ جس نے سب سے زیادہ پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں. پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں آپ لوگ. اگر آج پاکستان باقی ہے اور پاکستان کی بقا ہے، شیعہ کی بنیاد پر ہے. شیعہ نے اس پاکستان کو جو ہے بچایا ہوا ہے، شیعہ وحدت کی بنیاد پر اور اس اصل قرآنی کے اوپر عمل کر کے تمام ملت اسلامی کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وگرنہ یہ دہشت گرد، یہ تکفیری، یہ داعشی نابود کر دیتے پاکستان کو. دوسرا یہ کہ ایک دن پہلے، یہ کل کی بات ہے، ایک جرگہ ہوا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے یا شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ذرا آپ توجہ کریں، دیکھیں کہ وہ شخص جس نے میڈیا کے اوپر، جس کے کلپ ابھی بھی موجود ہیں، جنہوں نے فتوے جاری کیے کہ شیعہ سب سے بدتر جو ہے مخلوق ہے، یہ کافر ہیں، جس نے کفر کے فتوے جو ہے ان کے ویڈیو کلپ موجود ہیں، اور جس نے علل اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے، وہ جو ان کا سرغنہ ہے ان تکفیریوں کا، عید نظر ہے کہ نظر عید ہے اس کا نام. وہ اب جب ایک شخص خود اپنے تکفیری ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ہجوم کرو، اس شیعہ کمیونٹی کے اوپر ہجوم کرو، آیا یہ سنی ہے؟ آیا یہ اہل سنت کے سربراہان قبول کرتے ہیں کہ یہ ہماری نظر ہے؟ ہرگز. شیعہ کا کوئی سنی، اہل سنت کا کوئی عالم دین اس چیز کو قبول نہیں کرتا. جب یہ اتنے بڑے ثبوت ہیں، پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی وہ ہے، جنگ ہے؟ اور پھر کیوں یہ انتظامیہ، حکومت ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتی؟ یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، کبھی کراچی کے اندر، کبھی کوئٹے کے اندر، کبھی پارا چنار کے اندر، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اور حکومت اصلاً ان کو کوئی بات تک ہی نہیں کرتی. یہ دہشت گرد ہے. دہشت گردوں نے پاکستانیوں کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے. 5 دن سے پارا چنار کے چھوٹے چھوٹے بچے محصور ہیں. آبادی کے اندر راکٹ لانچر پھینکے جاتے ہیں. جرگے کے نام پر جو ہے پاکستانیوں سے مورچے خالی کروا کے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کروایا جاتا ہے. یہ جو کل جرگہ ہوا ہے، اس جرگے میں کیوں ایک تکفیری موجود ہے جو انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر، اس کے ویڈیو کلنگ موجود نہیں ہے؟ آپ نے نہیں دیکھے کہ اس نے دہشت گردی کی جو ہوا بنائی ہے وہاں پہ، جو فضا اس نے بنائی ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جرگے کے اندر بیٹھے. اصلاً اس طرح کا جرگہ کل عدم ہے. کیوں ایک تکفیری دہشت گرد جرگے کے اندر آتا ہے جو علل اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور پھر آپ اس کو لے آتے ہو جرگے کے اندر؟ کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ کیوں سزا نہیں دیتے اس ناامنی کی؟ یہ واقعاً ایک سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کے اوپر. یہ انتظامیہ کی نااہلی کا کھلا ثبوت ہے. آپ جو ہے انسان سے پتھر لے لیتے ہو اور کتے کو آزاد کر دیتے ہو. آپ پاکستانیوں ان کو محصور کر دیتے ہو، ان کے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہو، ان کی نسوار تک چیک کرتے ہو، اور ادھر سے پورے کتوں کے ریوڑ ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہو. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کے پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور ہم تمام ملت پاکستان سے تقاضا یہ ہے کہ آواز بلند کریں اپنے مظلوم بھائیوں کے بارے میں، کہ جو ان کو محصور کیا گیا اور ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اور حکومت اور ریاستی ادارے
اس کے درمیان میں آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں، اپنے پاکستانی شہریوں کی حفاظت کریں، ان کا دفاع کریں۔ آیا پاکستان کے اندر پارا چنار نام کا کوئی شہر نہیں ہے؟ آیا پارا چنار پاکستان کے نقشے میں نہیں ہے؟ آیا پارا چنار ریاست خداداد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ آیا پارا چنار کی عوام کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے؟ آیا پارا چنار کی عوام پاکستان کے ٹیکس نہیں دے رہی؟ آیا پارا چنار کی عوام پاکستان کا دفاع نہیں کر رہی؟ کیوں پارا چنار کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ آیا فقط پاکستان میں پارا چنار کے ساتھ کوئی خاص مشکل ہے؟ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے اور اس ظلم پہ خاموشی؟ اور اس سے بڑھ کے جو میں ایک نقطہ اور بیان کرنے لگا ہوں، وہ اس ظلم کے اوپر فضلہ خور میڈیا کی خاموشی۔ آج 5 دن سے پاکستان کا 5 لاکھ پاکستانی افراد محاصرے میں ہے، راکٹ لانچر کے میزائلوں میں ہے، دہشت گرد جو ہے بارڈر کراس کر کے وارد ہو گئے ہیں، اور ایک ٹی وی چینل نے ابھی تک خبر نہیں دی۔ یہ کون سا میڈیا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے ان چیزوں سے؟ کیا مشکل ہے بالآخر؟ آپ ایک ہاتھی مر جاتا ہے چڑیا گھر میں، اس کا آپ 20 دن تک آپ جو ہے سوگ مناتے ہو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، اور آج پارا چنار کے اندر 20 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور آپ نے خبر تک نہیں دی۔ آیا یہ پارا چنار کے پاکستانیوں کی جانیں اس ہاتھی سے بھی قیمتی نہیں ہے؟ اور آپ بے حیائی کے مارچ کو وہ شہوت ران خواتین بازاروں میں آتی ہے اور دین کے کھلا مکھلا خلاف شعار لگاتی ہیں، اور آپ اس کو 15 دن تک کوریج دیتے ہو، اس لانگ مارچ سے 15 دن میں ان کے پہلے سے ان کی ہمواری بناتے ہو، اور آپ کو یہ مظلوم پارا چنار نظر نہیں آتا؟ کس نے آپ کے شکم کے اندر، پیٹ کے اندر حرام ڈالا ہے کہ آپ حق بیان نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے اندر حق بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ فیلڈ چھوڑ دو، میڈیا سے استعفیٰ دے دو، جا کے کوئی اور پیشہ ڈھونڈ لو۔ جب ایک ڈاکٹر ڈاکٹریٹ کرتا ہے میڈیکل کے اندر، سب سے پہلے اس سے تعہد لیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی مذہب نہیں دیکھنا، آپ نے دوست اور دشمن نہیں دیکھنا، آپ نے فقط یہ دیکھنا کہ وہ مریض ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ پوری دنیا کا قانون ہے، تمام ڈاکٹروں کو یہ سکھایا جاتا ہے، البتہ ہمارے ڈاکٹر پاکستان میں بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح صحافی کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ کس مذہب کا ہے، کس کا نہیں ہے، یہ کس ملک کا ہے، کس کا نہیں ہے، آپ نے مظلوم کی آواز بلند کرنی ہے۔ جب آپ اپنا مقصد بھی اپنے ہاتھ سے دے بیٹھے ہو، آپ جب اپنے مظلوم سے پشت کر کے آپ ہاتھیاں اور بے حیائی کے مارچ دکھا رہے ہو، تو پھر یہ فیلڈ چھوڑ دو، استعفیٰ دے دو۔ آپ کو نہیں اچھی لگتی؟ یہ کام وہ کرتے ہیں کہ جو حر ہوں، آزاد ہوں، جو کسی کے غلام نہ ہوں، فقط وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پارا چنار کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے نفوس ہیں، ہم تمام پاکستانی ان کی حمایت کرتے ہیں، اور حکومت سے اور انتظامیہ سے، ریاستی اداروں سے ہمارا تقاضا ہے کہ آپ اس جنگ کی آگ کو بجھاؤ، ان دہشت گردوں کو نابود کرو، ان دہشت گردوں سے اپنی اس سرزمین کو پاک کرو۔ جس طرح اس کا نام ہے پاکستان، پاک سرزمین، اسی طرح اس نحوست سے نجات دلاؤ پاکستان کو۔ اور اس چیز کے آپ تنخواہیں لیتے ہو، اس چیز کے آپ پیسے لیتے ہو، اور یہ وظیفہ ہے آپ لوگوں کا۔ ہم مظلوم کے ساتھ ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ مظلوم شیعہ ہو چاہے سنی ہو، شیعہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ اگر شیعہ دیکھے کسی سنی پہ جو ظلم ہو رہا ہے، چاہے سوریہ کے اندر ہو، چاہے یمن کے اندر ہو، چاہے بحرین کے اندر ہو، چاہے فلسطین کے اندر ہو، شیعہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، شیعہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے نفوس ہیں، ہماری جانیں ہیں، ہم اپنی جانیں اہل سنت کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان تکفیریوں کو حکومت لگام دے، ان کتوں کو یا تو باہر نکالے یا ان کو جو ہے نابود کرے۔ پاکستان پاک سرزمین ہے، اور پاکستان کو
کرنے کے لیے جن مسئولین، جن عہدیداروں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اور آخر میں ایک نقطہ اپنے مومنین کے لیے، شیعہ کمیونٹی کے لیے، شیعہ وحدت کا علمبردار ہے، خبردار کوئی شیعہ اس کو سنی شیعہ جنگ نہ کہے۔ دوسرا، ان تشیعوں سے کہ جو ان سیاستدانوں کے بھنگڑے ڈالتے ہیں، کوئی پی پی کے بھنگڑے ڈالتا ہے، میرا ان سے سوال ہے کہ آگے پھر آپ نے بھنگڑے ڈالنے ہیں۔ آج کدھر ہے آپ کا بلاول بھٹو؟ کیوں ابھی تک بیان تک نہیں دیا؟ اور وہ بھنگڑالو کے جو نون لیگ کے بھنگڑالو ہیں، ان سے سوال ہے کدھر ہے آج آپ کا یہ شہباز شریف کہ ابھی تک وزیر اعظم ہونے کے حیثیت سے ایک بیان تک نہیں دیا؟ اور کدھر ہے وہ آپ کا بلے باز کہ جو بہت انصاف کے نعرے لگاتا ہے اور بہت آزادی کے، آج پارا چنار کے لیے کیوں اس کی آواز نہیں نکل رہی؟ اور اسی طرح سے باقی جو اس میدان کے اندر آتے ہیں سامری اور ان قوموں کو، ملتوں کو اغوا کرتے ہیں آزادی کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی دین کے نام پہ، کبھی دنیا کے نام پہ، کبھی کپڑا مکان اور غذا کے نام پہ، آج پاکستان کی قوم بھوک سے مر رہی ہے۔ یہ سارے ان کے بھنگڑے ڈالنے والوں، آپ جواب دو آج کدھر ہیں؟ اگر خدا را اب تک نہیں سمجھے، آپ سمجھ جاؤ نجات ان میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ مجھے کتے کی ناف سے تو جو ہے خوشبو کی امید ہے، لیکن ان سے نہیں ہے، اس نظام اور ان فاسد کرپٹ لوگوں سے نہیں ہے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال پارا چنار کے مظلومین کی حفاظت فرمائے اور پارا چنار کی عوام کی حفاظت فرمائے، اور پاکستانی جو 5 دن سے محاصرے میں پارا چناری عزیز ہیں، ان کی جو ہے ان کے دشمن کو نیست و نابود فرمائے اور ان کو ہمیشہ پر امن زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔